بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول مثالی دنیا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یعنی مثالی دنیا میں اتنے چکر لگانے کے باوجود آپ ابھی تک اس کا مطلب بھی نہیں جان سکے۔ سیجان قدیم مصری زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب مصری زبان میں دوست کے ہوتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ سیجان سے کیسے واقف ہیں؟ آپ اس کے نمائندے کس طرح ہیں؟ آپ تو ہماری دنیا کے رہنے والے ہیں، یہ کیا راز ہے؟ آپ مجھے تفصیل بتائیں۔ پروفیسر نورس کی حالت واقعی دیکھنے والی تھی۔ نہ صرف تمہاری دنیا کا بلکہ تمہارے شہر کا رہنے والا ہوں، اور مزید وضاحت ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض میرا دوست ہے۔ تمہارے خلاف سینٹرل انٹیلیجنس میں باقاعدہ شکایت درج ہے کہ تم کسی فرضی اور مثالی دنیا کا نام لے کر لوگوں سے فراڈ کرتے ہو اور ان سے بھاری رقمیں اینٹتے ہو۔ لوگوں کو یہ بتاتے ہو کہ کسی مثالی دنیا کا کوئی سیجان تمہارا دوست ہے اور وہ تمہیں تمہارے سوالوں کے جوابات دیتا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض تو بے حد سخت آدمی ہے، وہ تو تمہیں ہتھ کڑی لگا کر پیدل چلاتا ہوا انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر لے جاتا، اور پھر وہاں تھرڈ ڈگری کا استعمال جب تم پر ہوتا تو تم خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے۔ لیکن میں صاحب علم لوگوں کا قدردان ہوں۔ تمہارے نام کے ساتھ پروفیسر کا لفظ دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ماورائی علم کے ماہر ہو، چنانچہ میں نے فیاض کو روک دیا اور خود یہاں آ کر تم سے ملنے کا پروگرام بنا لیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم سے اس وقت بات کی جائے جب تمہارے ارد گرد دوسرے لوگ موجود ہوں، لیکن یہاں آ کر میں بے حد مایوس ہوا ہوں، کیونکہ مجھے تمہارے انداز اور گفتگو سے ہی اندازہ ہو گیا ہے کہ تم ایک عام سے آدمی ہو، کم از کم پروفیسر، میرا مطلب ہے صاحب علم نہیں ہو سکتے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں نے کبھی کسی سے فراڈ یا دھوکہ نہیں کیا۔ میں واقعی بالا کائناتی جہان میں جاتا ہوں اور جاتا رہتا ہوں، اور یہ بھی درست ہے کہ وہاں میرا رابطہ سیجان سے ہے، اور سوالات کے جو جواب وہ دیتا ہے وہی میں اپنے گاہکوں کو مہیا کر دیتا ہوں، اور آج تک کسی بھی سوال کا جواب غلط ثابت نہیں ہوا۔ اس بار اس پروفیسر نورس نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا، کیا تم اپنے علاوہ کسی اور کو بھی وہاں لے گئے ہو؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا، نہیں، وہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا، یہ طاقت صرف مجھ میں ہے۔ پروفیسر نورس نے جواب دیا، پھر تم انٹیلیجنس پر اپنی بات کیسے ثابت کرو گے؟ عمران نے کہا، مجھے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے باقاعدہ قانونی ماہر اور مشیر ہیں، وہ خود ہی انٹیلیجنس سے نمٹ لیں گے۔ میں قانون پسند اور امن پسند شہری ہوں، میں نے آج تک کسی سے کوئی فراڈ نہیں کیا۔ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو اسے میرے سامنے لایا جائے، وہ خود ہی کہہ دے گا کہ میں نے اس سے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ پروفیسر نورس اور زیادہ اکڑ گیا۔ تم کب سے مثالی دنیا میں جا رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میں اب تمہارے کسی سوال کا جواب نہ دوں گا، سمجھے؟ بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ، انٹیلیجنس سے میں خود نپٹ لوں گا۔ تمہاری ہمدردی کا بہت بہت شکریہ، نورس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس نے زور سے تالی بجائی تو سائیڈ کا ایک دروازہ دھماکے سے کھلا اور مشین گن سے مسلح ایک غنڈہ نما آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ میرا باڈی گارڈ ہے، اور اس کے پاس جو مشین گن ہے اس کا میں نے باقاعدہ حکومت سے لائسنس لے رکھا ہے، سمجھ گئے؟ اب شرافت سے واپس چلے جاؤ، ورنہ میرے اشارے پر تم پر فائر بھی کھل سکتا ہے۔ تم اس وقت میری کوٹھی میں ہو، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم ڈاکہ مارنے کے لیے آئے تھے اور میرے باڈی گارڈ کے ہاتھوں مارے گئے۔ پروفیسر نورس نے تیز لہجے میں کہا، اور عمران اس کے اس رویے اور انداز پر حیران رہ گیا۔ اوکے، اگر تم خود ہی مرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، عمران نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا، مگر جیسے ہی وہ پروفیسر نورس کے قریب سے گزرا وہ بجلی کسی تیزی سے مڑا، اور دوسرے لمحے پروفیسر نورس ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے آ لگا۔ عمران کا ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد اور دوسرا اس کے پیٹ کے گرد جمع ہوا تھا۔ خبردار، اگر تمہارے باڈی گارڈ نے ذرا بھی حرکت کی تو ایک لمحے میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پروفیسر کی گردن کے گرد موجود بازو کو ہلکا سا جھٹکا دیا
تو پروفیسر نورس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگیں۔ اسے کہو کہ مشین گن پھینک کر واپس چلا جائے، کہو اسے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پروفیسر نورس نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ سامنے موجود باڈی گارڈ جو حیران پریشان کھڑا ہوا تھا، خاموشی سے مشین گن وہیں رکھ کر مڑا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے عمران نے پیٹ والا ہاتھ ہٹا کر کوٹ کی جیب میں ڈالا۔ باڈی گارڈ دروازے کے قریب پہنچ کر بجلی کسی تیزی سے مڑا ہی تھا کہ ایک دھماکہ ہوا، اور دوسرے لمحے باڈی گارڈ چیختا ہوا سامنے بند دروازے سے جا ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور اڑ کر دور جا گرا تھا اور اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ عمران کے ہاتھ میں بھی ریوالور نظر آ رہا تھا جو اس نے کوٹ کی جیب سے نکالا تھا۔ گارڈ مسلسل اپنا ہاتھ جھٹک رہا تھا اور پروفیسر نورس کا چہرہ اپنے گارڈ کی حالت اور دھماکے کی آواز سن کر زرد پڑ گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ ورنہ یہ گولی کن پٹی پر بھی پڑ سکتی تھی۔ عمران نے پروفیسر نورس کو ایک طرف جھٹکا دے کر گراتے ہوئے چیخ کر گارڈ سے کہا، اور گارڈ اس طرح دروازہ کھول کر غائب ہوا جیسے ایک لمحہ مزید وہاں رک گیا تو اس پر موت جھپٹ پڑے گی۔ پروفیسر نورس اب صوفے پر بیٹھا مسلسل کانپ رہا تھا، کیونکہ عمران کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ اس کی طرف تھا اور ابھی تک اس کی نال سے ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ تم نے فائر کیا ہے، میرے گارڈ کو زخمی کیا ہے، میں پولیس کو فون کر دوں گا، پروفیسر نورس نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالتے ہوئے کہا۔ پروفیسر نورس، تم نے احمقوں اور جاہلوں جیسا رویہ اپنایا ہے اور اس کا نتیجہ بھی یہی نکلنا تھا۔ اب بولو، میں تمہیں گولی مار کر یہاں پھینک جاؤں یا تم مجھے اس مثالی دنیا اور اس جہت کے بارے میں سب کچھ بتاؤ گے؟ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی غراہٹ تھی کہ پروفیسر نورس کا جسم ایک بار پھر زور زور سے کانپنے لگ گیا۔ مجھے مت مارو، میں بے گناہ ہوں، مجھے مت مارو، میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا، میں واقعی مثالی دنیا میں جاتا رہتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کیا، مجھے مت مارو، پروفیسر نورس نے گڑ گڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر تمہارے خلاف شکایات کیوں درج کرائی گئی ہیں؟ بولو، عمران نے پہلے سے بھی سخت لہجے میں کہا۔ پروفیسر رچرڈ ہی ایسا کر سکتا ہے کیونکہ اس سے فیس موصول ہو گئی ہے، مگر اس کے سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ میں نے بے حد کوشش کی کہ سی جان سے اس کے سوال کا جواب مل جائے، لیکن سی جان نے کہا ہے کہ یہ اس دنیا کا قانون ہے کہ وہ ایسے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا جس کا تعلق دنیا کے کسی خزانے سے ہو، ورنہ وہ خود تحلیل ہو جائے گا۔ وہ، اس کی بیٹی نوفرتیت، اس کی بیوی آبکسیہ اور اس کا سارا خاندان، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے اس پر بار بار زور دیا، لیکن وہ اب مجھ سے ملنے سے بھی کتراتا ہے۔ اب مجھے اس سے ملاقات کے لیے بے حد کوشش کرنی پڑتی ہے۔ میں پروفیسر کی رقم واپس کر دوں گا، میں اس کی شکایت دور کر دوں گا، پروفیسر نورس نے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے کہا، اور عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ سارے خاندان کے تحلیل ہو جانے کا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سی جان نے کہا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ ایکریمیا کے پروفیسر رچرڈ نے مجھے فون کیا کہ وہ شدید علیل ہے، خود میرے پاس نہیں آ سکتا، لیکن اسے ایک سوال کا جواب چاہیے، وہ میری فیس ادا کر دے گا۔ چنانچہ میں نے حامی بھر لی، کیونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے۔ اس نے میری مطلوبہ بھاری فیس میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی، اور پھر مجھے فون پر کال کر کے اپنا سوال بتایا کہ وہ آٹوش کے خفیہ خزانے کا محل وقوع معلوم کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے اس کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے مثالی دنیا جا کر جب سی جان سے سوال کیا تو اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس انکار کی وجہ پوچھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی انکار نہ کیا تھا اور ہر سوال کا فوراً جواب دے دیا تھا، تو اس نے میرے اصرار پر صرف اتنا کہا کہ اس سوال کا تعلق چونکہ ہماری دنیا کے خزانے سے ہے، اس لیے وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ یہاں پر اصول ہے کہ ایسے سوالوں کے متعلق نہ سوچا جاتا ہے اور نہ کچھ بتایا جاتا ہے، ورنہ وہ اور اس کا پورا خاندان تحلیل ہو جائے گا۔ میرا وقت ختم ہو رہا تھا، اس لیے میں دوسرے سوالات کا جواب لے کر واپس آ گیا۔ پھر میں نے ہر بار اس سے اس کا جواب پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے جواب نہ دیا، بلکہ پھر وہ مجھ سے ملنے سے بھی گریز کرنے لگا، اور مجھے اس سے ملاقات کرنے کے لیے بھی انتہائی کوشش کرنی پڑتی تھی۔
ادھر پروفیسر ریچرڈ کے بار بار فون آ رہے تھے۔ ظاہر ہے میں اسے کیا جواب دیتا؟ میں اسے ٹالتا رہا۔ مجھ سے البتہ یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے اسے جواب نہیں دیا اور خاموش رہا، ورنہ میں اسے بتا دیتا کہ اس کے سوال کا جواب نہیں مل سکتا اور اس کی فیس واپس کر دیتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ لازماً اسی نے انٹیلیجنس کے پاس شکایت درج کرائی ہوگی۔ پروفیسر نورس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس پروفیسر ریچرڈ کا کیا پتہ ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے مجھے صرف ایک فون نمبر دیا تھا اور بس۔ پروفیسر نورس نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمران کے پوچھنے سے پہلے ہی اسے وہ فون نمبر بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، تم فکر مت کرو، میں اس پروفیسر کو خود ہی سمجھا لوں گا۔ البتہ تم مجھے اس مثالی دنیا کی تفصیل اور وہاں آنے جانے کے متعلق پوری بات واضح طور پر بتا دو۔ عمران نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ میرا بزنس سیکرٹ ہے، میں نہیں بتا سکتا، اور اس وقت تو ویسے بھی نہیں بتا سکتا۔ میں اس وقت ذہنی طور پر پریشان ہوں، پلیز مجھ پر رحم کرو، مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ پروفیسر نورس نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر عمران کے پیروں کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ اوکے، میں جا رہا ہوں، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور ریوالور جیب میں ڈالتا ہوا وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر پورچ کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی کار موجود تھی۔ اس نے بھی سوچا تھا کہ اس وقت واقعی اس پروفیسر نورس کی ذہنی حالت درست نہیں ہے، اس لیے اس وقت اس پر دباؤ ڈالنے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ وہ پہلے اس موضوع پر خود تفصیلی مطالعہ کرے، اس کے بعد کسی بھی وقت اس سے اصل بات اگلوائی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ بات وہ چیک کر چکا تھا کہ یہ پروفیسر نورس عام سی ذہنی سطح کا آدمی ہے، صاحب علم نہیں ہے، اس لیے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی عالم کے اس موضوع پر کوئی کتاب پڑھی ہو اور پھر مشق کر کے وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ اس حیرت انگیز اور پر اسرار دنیا تک اس کی رسائی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں پروفیسر ریچرڈ اور آٹوش کے خزانے کے الفاظ بھی موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے دانش منزل پہنچنا چاہتا تھا، اور اس نے اپنی کار کا رخ لالہ زار کالونی سے نکلتے ہی اس سڑک کی طرف موڑ دیا جو دانش منزل کی طرف جاتی تھی۔ مارگریٹ اپنے دو ساتھیوں جیک اور رابرٹ کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھی لالہ زار کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ وہ ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے کل ایکریمیا سے پاکیشیا کے دارالحکومت پہنچے تھے اور انہوں نے یہاں 5 اسٹار ہوٹل میں کمرے ریزرو کروا لیے تھے۔ چونکہ انہیں ایکریمیا سے پاکیشیا پہنچنے تک انتہائی طویل ہوائی سفر کرنا پڑا تھا، اس لیے وہ بری طرح تھک گئے تھے۔ حالانکہ مارگریٹ کی خواہش تھی کہ وہ یہاں پہنچتے ہی فوراً اس نورس کے پاس پہنچ جائے، لیکن جیک اور رابرٹ نے دوسرے روز اطمینان سے جانے کا کہا، پھر مارگریٹ بھی مان گئی، اور اب صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر نورس کے پاس ہی جا رہے تھے۔ نورس کی رہائش گاہ کا نمبر انہیں معلوم نہ تھا، وہ صرف لالہ زار کالونی کے بارے میں جانتے تھے، لیکن ٹیکسی ڈرائیور نے جب اسے بتایا کہ پروفیسر نورس یہاں بے حد مشہور ہے اور وہ اس کی رہائش گاہ کو اچھی طرح جانتا ہے تو وہ تینوں مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نے انہیں سرخ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی ایک شاندار اور وسیع و عریض کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا دیا، جس پر پروفیسر نورس کی نیم پلیٹ بھی موجود تھی، تو مارگریٹ نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ اور ٹپ دے کر فارغ کر دیا۔ اس دوران جیک نے آگے بڑھ کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک نوجوان باہر آ گیا۔ وہ اپنے لباس اور انداز سے ہی ملازم لگتا تھا۔ پروفیسر نورس صاحب سے ملنا ہے، ہم ایکریمیا سے آئے ہیں، جیک نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بیمار ہیں، 1 ہفتے تک کسی سے نہیں مل سکتے، ملازم نے انتہائی لاپرواہ سے لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر کھلے ہوئے پھاٹک سے اندر جا گرا۔ اس کے قریب کھڑے رابرٹ نے اس کے مڑتے ہی پوری قوت سے اس کی پشت پر ہاتھ دے مارا تھا، جس کے نتیجے میں وہ چیختا ہوا اچھل کر اندر جا گرا تھا، اور اس کے پیچھے رابرٹ اور پھر مارگریٹ، آخر میں جیک اندر داخل ہوا۔ ملازم نے نیچے گرتے ہی اٹھنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے رابرٹ نے اسے گردن سے پکڑ کر ہوا میں اس طرح اٹھا لیا جیسے کوئی بچہ کھلونا اٹھاتا ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو خاموشی سے ہمیں پروفیسر کے پاس لے چلو، سمجھے؟ رابرٹ نے غراتے ہوئے کہا
اور ساتھ ہی ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا تو ملازم کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا سر اثبات میں ہلایا تو رابرٹ نے اسے دوبارہ زمین پر پھینک دیا اور وہ ملازم کراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جیک، پھاٹک بند کر دو اندر سے، رابرٹ نے مڑے بغیر کہا۔ میں نے بند کر دیا ہے، جیک نے کہا، اور رابرٹ سر ہلاتا ہوا اس ملازم کے پیچھے عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے پاس اسلحہ نہ تھا کیونکہ ہوائی اڈے پر چیکنگ کی وجہ سے وہ اسلحہ ساتھ نہ لا سکے تھے، اور یہاں انہیں اتنا موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ اسلحہ خرید سکتے، لیکن انہیں یقین تھا کہ یہاں پروفیسر کے پاس کوئی مسلح آدمی نہ ہوگا کیونکہ عام طور پر پروفیسر ٹائپ لوگ اسلحے سے الرجک ہوتے ہیں۔ سنو، یہاں کوئی مسلح آدمی بھی ہے؟ رابرٹ نے اچانک کسی خیال کے تحت پوچھا۔ نہیں، ایک تھا، اسے پروفیسر نے کل فارغ کر دیا ہے، ملازم نے مڑ کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ اب پورچ میں پہنچ چکے تھے۔ تمہارے علاوہ اور کتنے ملازم ہیں؟ رابرٹ نے دوسرا سوال کیا۔ پروفیسر ملازموں کی بھیڑ پسند نہیں کرتے، صرف ایک باڈی گارڈ تھا اور ایک میں۔ باڈی گارڈ کو کل ہی انہوں نے فارغ کر دیا ہے اور اب میں یہاں اکیلا ہوں، ملازم نے جواب دیا۔ یہاں اسلحہ تو نہیں ہے؟ برآمدے میں پہنچتے ہوئے رابرٹ نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر ملازم کو گردن سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ ایک مشین گن ہے باڈی گارڈ کی اور نہیں ہے، ملازم نے ایک بار پھر بھینچے بھینچے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ مشین گن؟ رابرٹ نے ہاتھ کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ سٹور میں ہے، ملازم نے جواب دیا، اور رابرٹ نے اس کی گردن چھوڑ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ جیک، اس کے ساتھ جاؤ اور پہلے وہ مشین گن حاصل کرو، ہم اس دوران یہاں برآمدے میں رکتے ہیں۔ رابرٹ نے کہا، یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے یہ ہمیں پروفیسر کا کمرہ دکھا دے، پھر جیک اس کے ساتھ جا کر مشین گن حاصل کر کے وہاں آ جائے گا۔ مارگریٹ نے کہا تو رابرٹ نے بھی اثبات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، چلو دکھاؤ کہاں ہے پروفیسر، رابرٹ نے کہا، اور ملازم خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا ہوا عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ یہ پروفیسر صاحب کا کمرہ ہے، لیکن وہ بیمار ہیں، ملازم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جاؤ جیک، اس کے ساتھ سٹور سے مشین گن حاصل کرو اور پھر یہاں آ جانا، رابرٹ نے جیک سے کہا، اور جیک نے ملازم کو بازو سے پکڑا اور واپس مڑ گیا۔ جب وہ دونوں ایک راہداری میں گھوم کر ان کی نظروں سے غائب ہوئے تو رابرٹ نے دروازے کو زور سے دھکیلا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ رابرٹ نے زور سے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ پولیس، دروازہ کھولو، رابرٹ نے درست لہجے میں کہا۔ پولیس؟ اوہ، تو پولیس یہاں پہنچ ہی گئی، اندر سے انتہائی ہراساں سے لہجے میں کہا گیا، اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو دروازے پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے وقت اس کے چہرے پر خوف نمایاں تھا، مگر رابرٹ اور مارگریٹ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر یک لخت حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم تو اکریمی ہو، وہ پولیس؟ اس ادھیڑ عمر آدمی نے حیرت سے اس طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام پروفیسر نورس ہے؟ رابرٹ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر کمرے میں دھکیلتے ہوئے درست لہجے میں کہا، اور مارگریٹ بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک کھلا کمرہ تھا جس کے دروازوں اور کھڑکیوں پر سیاہ رنگ کے موٹے کپڑے کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف چند کرسیاں تھیں اور دوسری طرف فرش پر ایک قالین بچھا ہوا تھا، اور اس کے درمیان میں ایک سفید رنگ کی چادر موجود تھی۔ کمرہ کسی پر اسرار سی خوشبو سے مہک رہا تھا، ایسی خوشبو جو انتہائی لطیف تاثرات کی حامل تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے ہو؟ پروفیسر نورس نے ان کے اس طرح اندر آ جانے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت سفید رنگ کے انتہائی ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ملبوس تھا، اور اس کا چہرہ اور آنکھیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے سوجی ہوئی ہوں، جیسے وہ بہت دیر تک روتا رہا ہو یا پھر طویل نیند سے جاگا ہو۔ میرا نام رابرٹ ہے اور یہ میری ساتھی ہے مارگریٹ۔ ہمارا تیسرا ساتھی جیک تمہارے ملازم کا خاتمہ کر کے ابھی یہاں پہنچ جائے گا، رابرٹ نے انتہائی مطمئن سے لہجے میں کہا۔ خاتمہ؟ کیا مطلب؟ پروفیسر نورس نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ خاتمے کا مطلب ہے فنش، رابرٹ نے بڑے صفاقانہ انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اسی لمحے جیک ہاتھ میں مشین گن اٹھائے اندر داخل ہوا۔ میں نے اسے ختم کر دیا ہے، اب کوٹھی میں کوئی نہیں ہے، یہی ہے پروفیسر نورس، جیک نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔
ہاں یہی ہے پروفیسر نورس، تم باہر رکو تاکہ اگر کوئی اور آئے تو اس کا بھی خاتمہ کر دو، اور فون کا ریسیور کریڈل سے ہٹا دو تاکہ میں اور مارگریٹ پروفیسر نورس سے اطمینان سے مذاکرات کر سکیں۔ رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور جیک سر ہلاتا ہوا مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم نے اکبر کو مار دیا ہے؟ میرا مطلب ہے ہلاک کر دیا ہے؟ کیا واقعی؟ پروفیسر نورس نے انتہائی ہراساں لہجے میں کہا، ہاں، اور اگر تم نے ہم سے تعاون نہ کیا تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ کسی انسان کو مارنا ہمارے لیے اتنا آسان ہے کہ شاید اتنی آسانی سے تم کسی چیونٹی کو بھی نہ مار سکتے ہو۔ ہمارے گروپ کا نام فاسٹ کلرز ہے اور پورے ایکریمیا میں ہماری شہرت ہے۔ رابرٹ نے بڑے شفاف مگر مطمئن سے لہجے میں کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ پروفیسر نورس نے اور زیادہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ اور اطمینان سے میری بات سنو۔ اگر تم نے تعاون کیا تو یقین کرو کہ ہم تمہیں انگلی لگائے بغیر واپس چلے جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں موت سے پہلے انتہائی عبرتناک تشدد سے گزرنا پڑے گا۔ رابرٹ نے کرخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پروفیسر نورس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر زبردستی ایک سائیڈ پر موجود کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ دوسری کرسی گھسیٹ کر اس نے اس کے سامنے رکھی اور خود اس پر بیٹھ گیا۔ مارگریٹ خود ہی ایک اور کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئی۔ ایکریمیا کے پروفیسر ریچرڈ نے تمہیں ایک سوال کا جواب دینے کی فیس ادا کی تھی، رابرٹ نے کہا تو پروفیسر نورس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ میں سمجھ گیا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ پروفیسر نے پہلے بھی میرے خلاف یہاں کی انٹیلیجنس میں شکایت درج کرائی ہے، اور کل انٹیلیجنس کا ایک آدمی بھی تحقیقات کرنے آیا تھا۔ میں نے کل رات اس کے جانے کے بعد پروفیسر کو فون کیا تو اس نے ایسی کسی شکایت سے انکار کر دیا۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ بہرحال میں نے پروفیسر کو تفصیل بتا دی ہے کہ اس کے سوال کا جواب نہیں مل سکتا، اور میں اس کی فیس اسے واپس بھجوا رہا ہوں، اور آج صبح میں نے اپنے بینک کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ پروفیسر کے اکاؤنٹ میں اس کی طرف سے بھیجی گئی فیس کی رقم واپس ٹرانسفر کر دیں، اور وہ اب تک پہنچ بھی گئی ہوگی۔ پروفیسر نورس نے اس بار قدرے مطمئن سے لہجے میں کہا، سوال کا جواب کیوں نہیں مل سکتا؟ اس کی وضاحت تم نے نہیں کی؟ رابرٹ سے پہلے مارگریٹ نے کہا، پروفیسر کے سوال کا تعلق چونکہ اس دنیا کے کسی خزانے سے ہے، اس لیے بالا کائناتی دنیا میں ایسے سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ یہ وہاں کا قانون ہے۔ میں نے بے حد کوشش کی مگر مجھے ہر بار صاف جواب دے دیا گیا، حتیٰ کہ اب اس سوال کی وجہ سے مجھے وہاں پہنچنے اور اپنے گائیڈ سے ملنے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے۔ ابھی تمہارے آنے سے 1 گھنٹہ قبل میں نے بالا کائناتی دنیا میں سفر کیا تھا، لیکن اس بار وہاں سے مجھے صاف جواب دے دیا گیا کہ آئندہ وہ لوگ مجھے خوش آمدید نہ کہیں گے۔ پروفیسر نورس نے کہا، لیکن ہمیں تو ہر صورت میں اس کا جواب چاہیے، سمجھے؟ ہر صورت میں۔ رابرٹ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، جب میں نے بتایا ہے کہ سوال کا جواب نہیں مل سکتا تو… پروفیسر نورس نے احتجاج کرتے ہوئے کہنا چاہا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا ایک طرف جا گرا، اور کمرہ نورس کے منہ پر پڑنے والے زوردار تھپڑ سے گونج اٹھا۔ نان سینس، ہمارے سامنے اداکاری کر رہے ہو؟ ہمارے سامنے؟ بولو ورنہ ہڈیاں توڑ دوں گا، بولو۔ رابرٹ نے اچھل کر پوری قوت سے اس کی پسلیوں پر زوردار لات مارتے ہوئے کہا، اور پروفیسر نورس پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ بولو۔ رابرٹ نے اور زیادہ زوردار لات ماری، لیکن پروفیسر نورس کا جسم ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کتے کا بچہ ہماری وصول کردہ فیس واپس کرنا چاہتا ہے، میں اس کی روح سے بھی اصل حقیقت معلوم کر کے چھوڑوں گا۔ رابرٹ نے جھپٹ کر بے ہوش پڑے پروفیسر کو گردن سے پکڑ کر دوبارہ کرسی پر پھینکتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہاتھ سے اس کے جسم کو سیدھا رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے پوری قوت سے پروفیسر نورس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ دوسرے تھپڑ پر پروفیسر نورس چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا، اور تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ علیحدہ کر دوں گا، رابرٹ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر تم یقین نہ کرو تو میں تمہاری اس ساتھی عورت کو بالا کائناتی دنیا میں بھجوا سکتا ہوں، یہ خود وہاں جا کر معلوم کر لے۔ پروفیسر نورس نے کراہتے ہوئے کہا، مجھے؟ کیا کہہ رہے ہو؟
مجھے تم بالا کائناتی دنیا میں بھجوا سکتے ہو؟ مارگریٹ نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تم جا سکتی ہو۔ یہ نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ظالم اور سفاک آدمی ہے، پروفیسر نورس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ ایک منٹ رابرٹ، ایک منٹ، میری بات سنو، یکلخت مارگریٹ نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ رابرٹ نے حیران ہو کر پوچھا۔ دیکھو رابرٹ، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کس طرح بالا کائناتی دنیا میں جا کر سوالات کے جوابات حاصل کیے جاتے ہیں تو تم خود سوچو کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ دیکھو، ایک سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے پروفیسر رچرڈ نے اسے یقیناً لاکھوں ڈالرز دیے ہوں گے، اور پھر اس سے وہ جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں ڈالر دیے۔ اگر ہم خود وہاں جا سکیں تو سنو، پوری دنیا کی دولت، خزانے ہمارے قبضے میں آ سکتے ہیں، اور ہم پوری دنیا کی دولت پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ مارگریٹ نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، لیکن تم کیسے یہ سب کچھ کر سکتی ہو؟ یہ تو کوئی پر اسرار علم ہوگا۔ یہ پروفیسر لوگ تو ایسے علوم کو حاصل کرنے کے لیے صدیاں گزار دیتے ہیں، تم کیسے یہ اچانک حاصل کر لو گی؟ رابرٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جب وہ خود آفر کر رہا ہے تو وہ لازماً کوئی ایسا طریقہ جانتا ہوگا۔ مارگریٹ نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو واقعی تمہاری بات درست ہے، ہم پوری دنیا کی دولت پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اسے ہوش میں لاتا ہوں، رابرٹ نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر اس نے پروفیسر نورس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ چوتھے تھپڑ پر ایک بار پھر پروفیسر نورس چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری تجویز منظور ہے، تم مارگریٹ کو لے جاؤ اس پر اسرار دنیا میں، چلو اٹھو، لے جاؤ اسے، رابرٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی مشین ہے کہ ادھر میں بٹن دباؤں گا اور ادھر یہ عورت بالا کائناتی دنیا میں پہنچ جائے گی۔ اس کے لیے مشقیں کرنا پڑتی ہیں، پرسکون حالات اور پرسکون ذہن کے ساتھ، اور تب بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہر شخص وہاں تک پہنچ ہی جائے، پروفیسر نورس نے کہا۔ ابھی تم نے خود کہا ہے کہ تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو، اور پھر تم اب مکر رہے ہو۔ سنو، رابرٹ انتہائی ظالم اور سفاک آدمی ہے، اس لیے تم ہمارے ساتھ چکر بازی مت کرو، مارگریٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، ان حالات میں تو ممکن نہیں ہے، تم میرے پاس رہو 2-4 دن تاکہ حالات نارمل ہو سکیں، پھر میں تمہیں وہ عمل بتاؤں گا اور تمہیں خود اپنی رہبری میں اس کی مشقیں کراؤں گا، اس طرح تم مثالی دنیا میں پہنچ سکو گی۔ پروفیسر نورس نے کہا، مجھے تم اس عمل کی تفصیل بتاؤ تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میں وہ کر بھی سکتی ہوں یا نہیں، مارگریٹ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ آسان عمل ہے، گھبراؤ نہیں، ویسے تو وہاں جانے کے تمام عمل انتہائی مشکل ہیں، لیکن میرے ہاتھ تو اتفاق سے ایک آسان ترین عمل لگ گیا تھا، اس طرح میں وہاں پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا، تم بھی چلی جاؤ گی، پروفیسر نورس نے کہا۔ وہ عمل بتاؤ، رابرٹ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس وقت میرا ذہن کام نہیں کر رہا، اس وقت کچھ مت پوچھو، پروفیسر نورس نے سر پٹکتے ہوئے کہا۔ تم وقت حاصل کرنا چاہتے ہو تاکہ پولیس اور اپنے ساتھیوں کو بلا سکو، تم ہمیں چکر دے رہے ہو، میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا، رابرٹ نے یکلخت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ ایک بار پھر پروفیسر نورس کے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ رابرٹ کا ایک زوردار تھپڑ کھا کر وہ اچھل کر فرش پر جا گرا تھا۔ بتاؤ وہ عمل کیا ہے؟ رابرٹ نے آگے بڑھ کر اس کی پسلیوں میں ایک اور زوردار ضرب لگاتے ہوئے کہا، وہ میری سرخ ڈائری میں لکھا ہوا ہے، اور ڈائری سامنے والی الماری کے خفیہ خانے میں ہے، تم اسے خود دیکھ لو، میں سچ کہہ رہا ہوں، پروفیسر نورس نے چیختے اور کراہتے ہوئے انداز میں کہا۔ چلو اٹھو اور الماری سے ڈائری نکال کر دکھاؤ، رابرٹ نے جھک کر اسے گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کرتے ہوئے کہا، اور پروفیسر نورس انتہائی خستہ حالت کے باوجود کراہتا ہوا الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھولی اور اس کا نچلا خانہ کھول کر اس نے اس کے اندر ہاتھ ڈال کر کوئی بٹن دبایا تو سرر کی آواز کے ساتھ اندر ہی ایک خانہ کھل گیا۔ پروفیسر نورس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی ڈائری تھی، جسے مارگریٹ نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ پانی، مجھے پانی پلاؤ، پروفیسر نورس نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گر گیا۔ اسے ابھی زندہ رکھو رابرٹ، تاکہ میں اس سے اس بارے میں پوری تفصیل حاصل کر سکوں، یہ دنیا کا قیمتی ترین راز ہے، مارگریٹ نے کہا۔
اطمینان سے اسے پڑھو، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، میں پانی لے آتا ہوں۔ رابرٹ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ مارگریٹ نے ڈائری کھولی اور اس میں درج تحریر پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتی جا رہی تھی، اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے آثار نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ او یہ تو واقعی بے حد آسان ہے، او ویری گڈ، مارگریٹ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔